آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو خطاب ہے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، یعنی وہ تمہارے سے پوشیدہ رہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا میں زبردستی تم پر مسلط کر دوں، یعنی ایمان لانا، حالانکہ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت مجھ پر ہے اور میں جس دلیل پر ہوں تمہیں تو وہ اچھی نہیں لگتی، پہلی تمہیں ناپسند ہے، تو میں کیسے تمہیں مجبور کر دوں کہ تم اس رحمت اور دلیل کو مانو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور رہی یہ بات کہ میں کسی لالچ کے طور پر تم سے تبلیغ کر رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، تم سے اس پر میں نے کوئی مال نہیں مانگا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ وہ بات ہے جس پر پورا خطاب کا نچوڑ ہے اور یہ نقطہ ہے۔ فرمایا اور میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کمی کمین لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیں، ہم پھر آپ کی بات سنیں گے۔ یہ تو غریب لوگ ہیں، ہمارا تو سٹیٹس ہی نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ان کو اٹھاؤ اور پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ یہاں پر انہوں نے غریب مسلمانوں کا، غریب قوم کا سرداروں نے مذاق اڑایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اس میں ہمارے زمانے کے بھی مالدار ان کے لیے بھی اس میں بڑی عبرت ہے کہ جو غریب علماء کرام، مبلغین اور ان کے جو نائبین ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب چندہ لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بالکل دو کوڑی کے سمجھتے ہیں اور ماتھے پر کتنی تیوریاں بدلتے ہیں اور حقیر سمجھ کر کئی چکر لگواتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا، کئی چکر لگوانے کے بعد پھر چندہ دیتے ہیں اور پھر بھی احسان کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ عادت جو ہے یہ کفار کی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، بے شک یہ لوگ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی ان کو تو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا کیونکہ یہ ایمان لے آئے ہیں اور اس پر قائم بھی ہیں، تو میں تو تمہیں پاگل سمجھتا ہوں، ان کو نہیں تمہیں سمجھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، آگے آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو اٹھا دوں تو، اور میری قوم اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں، اپنی مجلس سے اٹھا دوں، تو مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اللہ کی پکڑ سے کون میری مدد کرے گا، کون ہے جو مجھے اللہ سے بچائے گا؟ افلا تذکرون، اس بات کو تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تو اگلی آیت نمبر 31 میں آپ نے ان 3 اعتراضات کے جواب دیے جو آپ کی قوم نے آپ پر کیے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، دوسرا یہ کہا کہ یہ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں یہ کمی کمین لوگ ہیں، تیسرا یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا بشری سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے ان تینوں کا جواب یہ دیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی انہوں نے جب یہ کہا تھا مَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو، تم کو بڑے سردار نہیں ہو، تو آپ نے فرمایا میں نے کم یہ کہا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس تو اللہ کے بہت زیادہ خزانے ہیں، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی، اس اعتراض کا جواب دے دیا۔ اور دوسرا جب انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی یہ کمی کمین بالکل نچلے طبقے کے کر رہے ہیں اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں نے کب کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں اور ان کے دلوں کی کیفیت میں نے جان لی ہے؟ شریعت تو ظاہر پر لگتی ہے،
تو میں کیسے یہ تمہاری بات مان لوں؟ اور تیسرا آپ نے فرمایا ولا اقول انی ملک، کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہی ہو اور پھر ایسی باتیں کرتے ہو۔ ان کا خیال تھا کہ ایسی باتیں کرنے والا کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں انسان ہی ہوں، تمہارے جیسا ہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل اور عنایت ہے کہ اس کی وحی جو ہے مجھ پر آتی ہے۔ اور فرمایا آگے ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، یعنی مسلمانوں کو حقیر سمجھنے پر آپ نے تفصیلی جواب دیا۔ فرمایا اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ان کے نفسوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے اندر کو خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسی کوئی بات کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں، یعنی اگر میں کہوں کہ انہوں نے صحیح کلمہ نہیں پڑھا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اور میں ان کے دلوں کی باتیں آپ کو بتاؤں اور بغیر سوچے سمجھے ان کو کافر یا منافق ڈکلیئر کروں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ظالم لوگوں کا کام ہے کہ جو بغیر دلیل کے کسی کو کافر کہہ دے، کسی کو منافق کہہ دے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں، کسی کو قادیانی کہہ دیتے ہیں، کسی کو منافق یا مرتد کہہ دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کفار کا طریقہ ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ کسی کو دیکھے سمجھے سنے بغیر ہی ان پر فتویٰ لگا دو اور ان کی کیفیت جو ہے وہ ڈکلیئر کر دو، بیان کر دو کہ یہ تو فلاں بندہ اس طرح کا ہے۔ تو ایسا نہیں، آپ نے فرمایا یہ تو ظالم لوگوں کا کام ہے۔ تو اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔